میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب مرکزی آپ بات سنیں، یہ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نعرہ جو لگے گا وہ ادھر سٹیج سے لگے گا، آپ خاموشی سے حضرت صاحب کا خطاب سنیں گے۔ کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگانا۔ یہ خطاب کے دوران جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ مقرر کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، تو میں آپ سے یہ استدعا کر رہا ہوں کہ آپ خاموشی سے خطاب سنیں، جس بات کا ہمیں فائدہ ہوگا وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو آپ مرکزی امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم ارباب علم و دانش آج گفتگو تو آپ سے ہے صاحب ظاہر ہے باقی احباب آپ نے دیکھا کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا سنا کر قوم کو کس جذبات تک لے گئے قوم کے جذبات کس حد تک لے گئے ہیں یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ساری عشق کی باتیں ہیں صاحب ظاہر ہے لوگوں کو بعض کو ہمارے صدر صاحب بھی موجود ہیں لوگوں نے کہا ہوگا کہ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں ان کو کیوں آنے دیا جا رہا ہے بار کے اندر تو میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں ہم کوئی نہیں ہیں ہم اقبال کے وارث ہیں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث ہیں اور علامہ اقبال کے وارث ہیں اور جس نے کہا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام باہر بڑی تیز ہوا چلی کفر اور الحاد کی اور بڑے جناب زمانے کی خوفناک ہوائیں چلی اقبال کہتا ہے عشق خود ایک سیل ہے اقبال کہتا ہے عشق خود ایک سیلاب کی مانند ہے اور ہر آنے والے سیلاب کو خود روک لیتا ہے کیسے روک لیتا ہے جی کفر نے ایک بہت بڑی سازش
عالم اسلام کے خلاف گھڑی کہ ہر مسلمان کو ایک سوال پنچ کر دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو ہر مسلمان ڈر گیا، ہر مسلمان نے سر نیچے کر لیا کہ جناب اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا، کیونکہ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. ہم نے بات ہی اقبال کی زبان میں کرنی ہے تاکہ کسی کو شک ہی نہ رہ جائے کہ مولویوں کی یہ باتیں ہیں. ساری باتیں اقبال کی زبان میں کرنی ہے تاکہ پتہ لگے اقبال ہے کون. صرف اقبال وہ نہیں ہے جس نے کہا چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا. اقبال بہت بلند چیز ہے. اگر اقبال کو ہی پاکستان کے تعلیمی نصاب میں پڑھا دیا جائے تو نظام مصطفیٰ صبح آ جائے گا. جو باتیں اقبال نے کی ہیں علماء تو کر ہی نہیں سکتے. ہم نے بات ہی زبان ہی اقبال کی بات کرنی ہے. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے کہ پورا عالم کفر پوری دنیا میں امت مسلمہ کو لپیٹ کے رکھ گیا، اور یہ گھر میں بیٹھ کر مسلح کہہ رہا ہے کہ جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. انہوں نے برما لپیٹ دیا، شام لپیٹ دیا، لبنان لپیٹ دیا، افغانستان لپیٹ دیا، کشمیر لپیٹ گئے، سارا کچھ. یہ ابھی گھر میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا. پہلے انہوں نے خود ہی سوال بھیجا امت مسلمہ کے اندر کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا، سارے یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے جی. پھر جناب خود ہی ایک سوال چھوڑ دیا کہ نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. ایک مرد درویش، ایک مرد کلندر ویل چیئر پہ بیٹھ کے آگے آیا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے آقا و مولا کی تلوار کا انکار کرنے والے، میرے آقا و مولا کی اخلاق کا انکار کرنے والے. میرے آقا و مولا نے بدر میں تلوار اٹھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے. میرے آقا و مولا نے پگلی مائی کے لیے چادر بچھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے. اور میرے آقا و مولا نے ایسے تلوار بلند کر کے کہا غزوہ بدر والے دن، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ آگے آئے. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ طاقتوں کا حق ہے کیا، طاقت ہے کیا. یہ تلوار، اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. اقبال کی بات کرنی ہے. اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. یہ اقبال ہے. اقبال کہتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن ایسے تلوار بلند کی، کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. سنیں جی ساری طاقتوں کے حق ہے کیا. لوگ جناب پریشان ہوتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا، اور جھلیو جدو دی تلوار چھڈی ادو دی پوری امت مسلمہ لتر نہیں کھاندی پھر رہی. جدو دی تلوار چھڈی اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدوا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیاں، نال اپنا دین بھی وکھرا بدل لے. اخلاقی جا دین جناب، بڑا بس دل جا دین. گھر بیٹھ کے جناب جنہاں دیاں لتاں کمزیاں جا رہی ہیں کر کے اتنے جناب سارا کچھ کفر لپیٹ دینا جا رہے ہوئے، تے گھر بیٹھ کے جڑے کہنا نہیں جی یہ مولویوں نے مسئلہ بنایا، اے ناموس رسالہ، اے مولوی باہر جناب احتجاج آ جاندے ہیں، اے جناب سارا کچھ آ جاندے ہیں، انہوں نے اپنا گھر دا مسئلہ بنایا. اقبال کو پوچھتے ہیں، اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو گھر بیٹھ کے بدلیاں نال اپنا دین بھی نواں گھڑ لے. کہندا او شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں جاندا، او دین شہبازاں دا جڑا دین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. میرے آقا نے تلوار بلند کی تھی، فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ آئے گے، پوچھا یا رسول اللہ اس دا حق ہے کی. میرے آقا و مولا نے طاقت دا پہلا حق دسیا. میرے آقا و مولا نے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف چلے. کس دے خلاف چلے جی؟ اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا دوسرا حق کی ہے. فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے. ایک منٹ جی میں گل سنا لوا پھر نعرہ نہ کوئی لوانا، ہاں اس سے جذبات نہ لوانا، میں گل تو سنا، میری گل تو پوری ہو لین دو. جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا کسے مظلوم ہوتے نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا حق اور کی ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا کسے بچے اور کسے عورت ہوتے نہ چلے. حضرت ابو دجانہ نے میرے آقا و مولا کو تلوار لے لی. میرے آقا و مولا نے انہوں نے تلوار عطا کر دیتی. جدو انہوں نے تلوار لئی نا تو جناب کفار دے لشکر دے سامنے اس طرح پہلوانوں دی طرح چڑھے. یاد رکھنا مومن ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے دے اگے سر جھکا کے رہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج ساری بساط ہی الٹ ہو گئی، آج سارے معاملات ہی الٹ ہو گئے کہ سانو اکھاں وکھائیاں جاندیاں اپنی بار جا کے کفر دے اگے لمے پہ جاندے. الٹ ہو گیا سارا. اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن اتنے الٹ ہو گیا، ہر ایک نے اپنی جناب طریقہ کار گھڑ لیا. میرے آقا و مولا کو جدو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا تو کافروں دے سامنے بڑی پہلوانہ چال چلی. تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے. اے جڑی چال ہے نا ابو دجانہ چل رہے ہیں بڑے
پہلوانا کی طرح اللہ نو یہ چال نہ پسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اسی اے چال میرے آقا و مولا دے دشمنوں دے سامنے چل دیاں, اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے سامنے چل دیاں, اور جناب پورا کفر اور پورا جناب انہاں دا آلکار سارے رل کے کہندے جی او یہ بڑے شدت پسند ہیں جی, یہ بڑے جذباتی ہیں جی, اور جھلے جذبات کٹ دیتے جان تا پھر مومن تا کھلونا رہ جاندا. اور جذبات ہے سن تا 8 تلواراں 313 بندے کھجوراں کھان واسطے کوئی نہیں, گھٹنیاں چوس کے گھوڑے 2 یا 1 جناب اسی 1000 نو لمحے پا کے رکھ دیتا. اسی جناب کیسر و کسرا دے جا کے دروازے کھڑکائے. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہندا مومن بے زر ہوئے, اندے کول پان واسطے لباس پورا نہ ہوئے, دندانے تلواراں نو پے ہون, پھٹے کپڑے ہون, پگڑیاں پھٹیاں ہون, لیکن ایک کیسر و کسرا نو لتاڑ کے رکھ دیندا. لیکن جدو اسی جناب معیشت دے پیچھے اور جناب ساری چیزاں دے پیچھے نسی جائیے اور اسی کہیے جناب نہیں ایمان کٹ دیو جناب, جدو تک اگر ساری معیشت درست نہیں ہوئے گی. اللہ دے بندیو اگر معیشت دی گل ہوندی تو میرے آقا و مولا مدینہ دی معیشت پہلے مکہ دے مقابلے کر دے. اسلام دا مزاج مختلف ہے, اسلام نو اسلام دے مزاج دے اتے کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا. اگر کوئی سمجھان آوے تو کہتے ہیں جی مولویوں نے گلاں بنائیاں مولویوں نے, میں کہ گل کردے ہی نہیں مولویوں دی, اقبال دی گل کردے ہیں. اقبال کو ساری گلاں پوچھتی جاندے ہیں کہ اقبال ایک ہی گل ہے. اقبال کہندا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور, کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر. اقبال کہندا سارے فرنگی رل کے اور جناب پورا یورپ رل کے معیشت دے پیچھے ٹر پین, ہن تیرا وقت آنا لا کہ جناب تو بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور دا دین غالب کرن والا. اقبال کس طرح غالب ہوئے گا؟ اے تے جناب ایتھے نہیں جین دیندے, ایتھے کوئی اسلام دا نام لوے اس نو دہشت گرد کہندے ہیں. جناب جو میرے آقا و مولا دی ناموس دی گل کرے اس نو دہشت گرد کہہ دیندے ہیں, پھر جناب لٹکا دیتا جاندا. اقبال کہندا سنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا پریشان نہ ہو, اسی بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو کے 2 سپر پاوراں لتاڑ کے رکھ دیتیاں سن. لتاڑ کے رکھ دیتا کس طرح؟ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کہندا کہ پریشان نہ ہو, ان قریب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت حضور نال محبت کر کے انہاں دے دامن نال وابستہ ہو کے اس سے دین دا جھنڈا تھام کے اس سے اسلام دا جھنڈا تھام کے پوری دنیا تے غالب آن لگی. اور غالب آن دا طریقہ کی ہے کہ جناب پوری قوم نو معاشیات پڑھائیاں جان, پوری قوم نو شام سویرے کیا جائے کہ جناب اسی مر گئے, اسی بھوکے, جناب اسی پوری اج IMF FATF سارے عالمی ادارے رل کے پہلے تو جناب انہاں پاکستان نو اس جس دی بنیادوں وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تو دور کیتا. اس تو دور کر کے ہن جناب یہ کہندے ہیں کہ تانوں معاشی طور تے اتنا بدحال اور ذبوحال کر دیاں گے کہ تسی ایٹمی پروگرام بھی بیک رول کرن تے مجبور ہو جاؤ گے. نہیں, اس طرح ممکن نہیں ہوئے گا. جدو تک میرے آقا و مولا دے غلام اس پاکستان دی دھرتی ہوتے بس دین اس وقت تک ممکن نہیں. اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات, اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہندا یاد رکھنا اسی جدو بھوکے سا نا اسی کشتیاں ساڑ کے سپین لے لیا اسی جناب 16 سال دی عمر چاہ کے جناب سندھ فتح کر لیا سی. اور جدی اسی بھوکے سا میجر ریٹائرڈ امیر افضل حضور پاک کا سپاہی یا بزرگ جڑے بیٹھے ہیں سارے اور حضور پاک دے سپاہی دے نام نال جناب سر راہ نوائے وقت جناب لکھ دے سن کسے وقت انہوں نے لکھیا کہ 65 دی جنگ نا 65 دی جنگ جدو ساڑھے کو سارا اسلحہ ختم ہو گیا تے BRB تے ساڑی ڈیوٹی سی کہندے اسی بھارتی فوج نو 8 گھنٹے صرف نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت نہ روکی رکھیا. مسلمان دی پاور ٹائم 10 دینا جی کتنے ٹائم زندہ اے جذبات ہی ہیں جنہوں نے آخر تے کم آنا. سارے ہتھیار جدو مک جاندے ہیں تے پھر ایک ہی ہوندا کہ اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. کہندا اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اے جڑی تسی ساڑی دے رہے ہو نا بے ادانہ پن, نہ ساڑے کول جناب
کوئی شہر نہ بڑے ڈیرے نہ بڑیاں گلاں نہ جناب بڑے عمارتاں تے جناب بڑے خاندان کوئی شے بھی کوئی نہیں لیکن اسی اسے ہی عالم فقر دے وچ سارے کفر نو بھی پکار رہے ہیں اور سارے ظالماں دی آنکھیں چکھ پا کے کر رہے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اے ساڈی پوری تاریخ دا منشور ہے اے پوری تاریخ دا منشور ہے کہ جناب ساڈے سامنے اگر کوئی مظلوم آ جائے نا تو اسی اون دے سامنے بچ جاندے ہاں کہ اسی تواڈے نوکر ہاں ہاں جے سانو کوئی ظالم پکار لوے اور آکھے کہ جناب تسی جھک جاؤ ارباں روپے لے کے ڈاکٹر صاحب بھی دس رہے سن اے سینٹ الیکشن گزرے اے جڑے بڑے معاملات گزرے ارباں روپے گڈیاں لے کے آئے اور سارا کچھ آ کے کہنے لگے جناب آپ ہم سے بات کرنے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں میں نے کہا جی آپ لیٹ آئے کہتے آپ کی ڈیل کسی سے پہلے ہو چکی میں نے کہا جی ہماری ڈیل ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہماری ڈیل ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہیں بعد میں فون کر کے کہنے لگے ہم نے آپ کو اتنی آفرز دی ہم بڑے پشیمان ہیں کہ آپ نے ہماری ایک آفر بھی قبول نہیں کی ہم بڑا پریشان ہیں کہ آپ کیا ہیں میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو آپ خوش ہوں کہ کائنات کے اندر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس بے راہ روی کے دور میں جب ضمیر ایک چائے کی پیالی کے اوپر بکتے ہیں جب ضمیر ایک تعلق سلام دعا کے اوپر بکتے ہیں جب جناب ان ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا بندہ کوئی نہیں جب ان کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی بات کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہم اس پورے ظلم کے نظام اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی آپ خوش ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے 5 کروڑ میں فلانا ایم پی اے خریدا 10 کروڑ میں فلاں خریدا 10 کروڑ میں فلاں خریدا اپنے وزیر اعظم کو بتا دیں کہ آپ کی ریاست میں آج بھی ایسے لوگ کلندر لوگ جو اقبال کی فکر کے وارث ہیں وہ رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی جن کو کائنات کی کوئی زر خرید نہیں جن کو کائنات کی کوئی جناب دولت شہرت نہیں خرید سکتی کیونکہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے ہم نے ایک ہی بات کی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ کھلی سی بات ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت رسول عشق رسول کے حلیہ ہونا یہ حلیہ ضروری ہے یہ حلیہ ہم نے اپنایا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لیکن کفر یاد رکھے مومن کسی بھی حلیے میں ہو اس حلیے میں ہو کسی بھی حلیے میں ہو وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا یہ مومن اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا پورا کفر ایک ہی بات پر لگا ہوا ہے کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا ان کو لٹریچر دیا فحاشی دی عریانی دی بے راہ روی دی جناب ہر قسم سے ان کو لتاڑا لیکن جب بھی ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے جب بھی ان کے نبی کی بات آتی ہے تو ہر مسلمان مچل جاتا ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیا بات ہے اقبال کہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اقبال یہ تو نہیں نکلے گی اقبال خود ہی کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز اقبال کہتا ہے کہ یہ روح محمد اس امت کے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی کفر جب سارا مل کے کوششیں کرتا ہے نا تو اللہ ایک ایسا رجال پیدا کرتا ہے جو صدیوں بعد آ کر حضور کی امت کا تعلق حضور سے واپس جوڑ دیتا ہے ہم آپ کو صرف ایک ہی پیغام دینے آئے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ اس حلیے سے پریشان نہ ہو یہ آپ ہی کا حلیہ ہے اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں جتنے بھی جو کچھ ہو جائیں جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا کفر ہم سے راضی نہیں ہو سکتا قرآن کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اقبال کہتا کہ یار او بڑے چنگے سن جنہاں قرآن تے عمل کیتا ساری دنیا تے حکومتاں کردے رہے اسی کدی دائیں جا رہے ہیں کدی بائیں جا رہے ہیں کدی اگے جا رہے ہیں نہ سانو منزل دا پتا نہ سانو اے پتا سی جانا کدھر ہاں اور نہ سانو اے پتا کہ جناب ساڈی منزل کی ہے اسی کس راہ تے چل رہے ہیں آخر ساڈی اکھاں کدے کھلیاں سن کہ وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہم جس روشنی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حقیقت میں وہ اندھیرا ہے اور جو حقیقی روشنی ہے وہ اقبال کی زبانی پوچھتے ہیں کہ اقبال حقیقی روشنی ہے کیا اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن
پاپا، پادری، سلطان اور وزیر، سردار، بادشاہ، سارے اس انسان کو کاٹنے والے تھے، کھانے والے تھے. باہر یک نخچ ہوا کیا؟ کہندا تامین حق بحقداراں سپرد. کہنا اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے. کہنا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. کیا کیا؟ تامین حق بحقداراں سپرد. اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے جناب حق امینوں کے سپرد کر دیا. کیسے کیا؟ بندگاراں مسند خاکاں سپرد. لوگ بڑے بڑے آئے، انہوں نے کہا جی ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، ہم جناب مظلوموں کے ساتھ ہیں. سب نے مظلوموں کے نام پر کھایا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. اور کیا کہ جس دن فتح مکہ ہوا، سارے آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، قریشی، ہاشمی، مطلبی، سارے باہر کھڑے. آج جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی باہر کھڑے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی باہر کھڑے. آج حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر واشی بن حرب تک تمام جناب مراتب کے اعتبار سے تمام صحابہ بھی باہر کھڑے. میرے آقا و مولا نے کیا؟ کعبے کا دروازہ کھلوایا. اندر غلام حضرت بلال کو ساتھ لیا اور غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید کو اندر جا کے کنڈی لگوا لی. آج بڑے بڑے قریشی ہاشمی باہر کھڑے. اقبال کہتا ہے بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مقام دیے جو بادشاہوں کو بھی نہیں مل سکے. تو آئے ہم سب لوٹ کر واپس، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں بنیاد پر حاصل کیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ کفر کا آخری بار ہے کہ یہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دیں. عشق رسول ان کی جانوں سے نکال دیا جائے آ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کا تعلق جو حضور سے ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. کائنات کی کوئی چیز بھی آ جائے یہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. مومن کے پاس تو آخری سہارا جینے کا ہے ہی اس کے نبی کی محبت. اگر یہ نکال دی جائے پھر تو مومن رہتا ہی نہیں. اور آخر میں ابھی حضور کی شفاعت لینی ہے، اور وہ کس صورت میں لینی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. علامہ اقبال کا آخری شعر، اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو سازے کا کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے. کیسے وابستہ ہو جائے؟ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.